دوستو آج ہم بات کریں گے اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد امام الاولیاء دماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کا نامی اسم گرامی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا لقب حیدر کرار، اسد اللہ غالب، باب مدینۃ العلم، مولود کعبہ۔ آپ کی کنیت ابو تراب ابو الحسن ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو طالب اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ آپ کا شمار قریش کی عظیم شخصیات میں ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش 13 رجب کو ہوئی۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہی تھیں۔ طواف کے دوران آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور آواز آئی کہ کعبے میں داخل ہو جاؤ۔ آپ کی والدہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں تو کعبہ کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ولادت کی خبر ہوئی تو آپ اپنے چچا کے گھر تشریف لائے اور اپنی چچی سے کہا کہ بچے کو میرے پاس لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں کہ جب سے بچہ پیدا ہوا ہے آنکھیں نہیں کھول رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لائیں بچے کو مجھے دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور پہلی نظر رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی۔ اس طرح آپ کی دیکھنے کی ابتدا چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے ہوئی۔ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے اور وہیں آپ کی پرورش ہوئی۔ آپ کی پرورش کا ذمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھایا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنی سب سے لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ کے 2 بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضرت فاطمہ کے بطن سے آپ کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی، جو کہ بہت بہادر خاتون تھیں اور کربلا میں ان کا ایک خاص مقام ہے۔ آپ اسلام کے عظیم سپہ سالار تھے۔ آپ کا نام سن کر دشمن کانپنے لگتے تھے۔ آپ فاتح خیبر ہیں۔ جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دنوں اشوب چشب کا مرض لاحق تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے دریافت کیا کہ علی کو میرے پاس لاؤ۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس وقت میری آنکھوں میں شدید تکلیف تھی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز نہ جاتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو اس لیے آپ تشریف لائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی آنکھوں میں یہ لعاب دہن لگا لو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا، جس سے آپ کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ساری زندگی میری آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی اور میرا سر کبھی
درد نہیں ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا، آپ نے خیبر کے دروازے کو توڑا اور اس دروازے کا ایک حصہ جو ہے وہ اسے آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا، اور دوسرے دروازے کو خندق کے اوپر ڈال دیا، جس کے اوپر سے مجاہدین اسلام قلعے میں داخل ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ پھر بعد میں آپ نے جو دروازہ پھینک دیا اس کو 40 افراد نے مل کر اٹھایا اور دوسری جگہ پر رکھا۔ آپ بہت بہادر اور جواں مردی والے اور ہمت والے تھے۔ آپ کی شہادت 21 رمضان کو ہوئی۔ آپ کا مزار عراق کے شہر نجف میں ہے، جہاں ہزاروں عقیدت مند جاتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے دوست محمد شفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔